السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سلسلہ فہم قرآن و سنت میں آج ہم انشاءاللہ دو حروف حلقیہ میں سے دو حروف حا اور عین کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کا مخرج، صفات، ادائیگی اور اس میں جو عموماً اغلاط ہوتی ہیں ان کی نشاندہی بھی انشاءاللہ کریں گے۔ حا اور عین چونکہ دونوں کا مخرج ایک ہے، ترتیب کے اعتبار سے تو ہم حا کی بات کریں گے جو جیم کے بعد حرف آتا ہے، اور اس کی شکل بھی جیم والی ہوتی ہے، صرف نقطے سے امتیاز ہوتا ہے کہ جیم کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، اور حا جو ہے وہ نقطے کے بغیر ہے۔ اصطلاح میں جیم حرف معجم ہے، یعنی نقطے والا، جبکہ حا مہمل ہے، یعنی بغیر نقطے کے۔ حا اور عین یہ دونوں کا مخرج ایک ہے، درمیان حلق۔ یہ جو درمیان حلق ہے، اس سے حا اور عین ادا ہوتے ہیں۔ حا یہ اس کی آواز ہے، حا، اور دوسرا حرف جو عین درمیان حلق تک آواز جائے گی تو پھر یہ اس کی ادا صحیح ہوگی۔ اس حا کو ہا پڑھنا بہت بڑی غلطی ہے، لحن جلی ہے، اور لحن جلی حرام ہے۔ اکثر اس سے معنی بدل جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی ایسا لفظ نماز میں پڑھا جائے جو حا کی بجائے ہا ادا ہو جائے تو معنی کی تبدیلی کی وجہ سے اکثر اوقات نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ الحمد، اس کو اگر ہم الحمد پڑھیں گے تو یہ بالکل ہی دوسرا لفظ بن جائے گا، تو اس لیے اس کو ہا ایسے پڑھیں گے، ہا نہیں پڑھیں گے۔ ہا وہ دوسرا حرف ہے، جو دو آنکھوں والا ہا ہے وہ حلق کے نیچے والے حصے سے، اس جانب سے جو ابتدائے حلق ہے، سینے کی جانب سے ابتدائے حلق، وہاں سے ادا ہوتا ہے، اور وہ اضعف الحروف ہے، سب سے کمزور تر حرف۔ وہاں اس کی تفصیل ہم کریں گے جب ہم وہاں پہنچیں گے۔ تو یہ ہا ہے، ہا اس میں کچھ لوگ خا کی آمیزش کر دیتے ہیں، خا کی ملاوٹ، اور یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کسی حرف کی ادائیگی جو ہے علاقائی اثرات کی وجہ سے، ماحول معاشرت کی وجہ سے
وہاں کی ادا جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں سرگودا، چکوال، اس ایریے کے جو لوگ ہیں تو وہ ہا میں خا کی آمیزش کرتے ہیں، یعنی خا کو تو وہ صحیح بولیں گے خا، لیکن ہا کو بھی وہ خا بول دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پڑھتے ہیں، یعنی یہ عمومی تلفظ یہی ہے۔ اور اس ایریے کے جو لوگ ابتدائی طور پر تجوید کے شعبے میں آتے ہیں، مشق کرتے ہیں، تو انہیں کافی دقت ہوتی ہے ہا کی ادائیگی میں، کیونکہ ان کی زبان پر یا ان کی ادا پر ایک علاقائی ادا کا غلبہ ہوتا ہے جو ان کی ایک فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، تو اس لیے اس میں خا کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ خا حالانکہ اوپر والے حصے سے، یعنی جو زبان کی جڑ کے قریب ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، دو آنکھوں والی ہا نیچے سے سینے کی جانب جو ابتدائی حصہ ہے حلقہ وہاں سے ادا ہوتا ہے، درمیان سے ہا ہے، اور یہ بڑی نرمی کے ساتھ اس کو ادا کیا جانا چاہیے۔ اگر گلا گھونٹیں گے، سختی کے ساتھ ادا کریں گے تو ہا کا تلفظ غلط ہو جائے گا۔ یہیں سے ادا ہوتا ہے عین، 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 تھوڑا گلے کو کھولیں گے، آواز درمیان حلق تک آئے گی، وہاں سے ادا ہوگی تو اس کی ادا ٹھیک ہوگی، جیسے رب العالمین، رب العالمین۔ عموماً اجمی لوگ اس کو حمزے سے بدل دیتے ہیں، یعنی وہ عالمین کہہ دیتے ہیں، علم کو علم بولتے ہیں، عمل کو یا عمل کو عمل بولتے ہیں، حالانکہ عمل اور عمل یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں، دونوں کے معنی بھی مختلف ہیں۔ حمزے کا مخرج نیچے ہے دو آنکھوں والی ہا کے ساتھ، تو اس کے اوپر عین ہے، تو اس کو عین اس کا نام ہے، اس کے اوپر فتحہ ہو تو آ پڑھیں گے، رب العالمین، رب العالمین۔ انعمت، یا اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، 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 و ایاک نستعین، نستعین نہیں کہنا، نستعین، نستعین، حلق کھلا رہے، بند نہ ہو۔ اسی طرح انعمت اور علیہم، 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 تو یہ اس میں غین کی بھی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ غین کا مخرج اوپر ہے، زبان کی جڑ کے قریب جو حلق کا حصہ ہے وہاں ہے، جبکہ عین درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے۔ تو یہ حروف حلقیہ میں سے ہیں، حروف حلقیہ 6 ہیں، حمزہ، ہا جو نیچے سے ادا ہوتے ہیں، عین، ہا درمیان حلق سے، اور غین، خا اوپر والے حصے سے۔ وہ خا اور غین کی بات ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو ان کا نام حروف حلقیہ ہے۔ اب ان میں سے جو ہا ہے اس کے اندر صفت ہمس ہے، اور اس کی آواز پست نکلتی ہے نسبتاً۔ دوسرا اس کے اندر جو صفت ہے وہ توسط کی ہے، یعنی اس میں نہ زیادہ سختی ہے نہ نرمی،
بلکہ ایک درمیانی کیفیت سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ یہ ہا جو ہے تو یہ رخوہ ہے، یہ توسط اس کے اندر نہیں، توسط ہے عین میں، تو اس کے اندر صفت رخوہ ہے، رخاوت، جس کی وجہ سے اس کو رخوہ کہتے ہیں، تو اس کے اندر نرمی ہے۔ ہا ہا ہا، البتہ جو عین ہے تو اس کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ اس کے بعد یہ اس کے اندر صفت استفال اور انفتاح ہے۔ استفال اور انفتاح کی وجہ سے چونکہ زبان نیچے رہتی ہے تو آواز جو ہے وہ اوپر کی طرف بلند نہیں ہوتی، نہ زبان بلند ہوتی ہے نہ آواز، جس کی وجہ سے ہا کی آواز باریک نکلتی ہے۔ اسے ہا نہیں کہنا، ہا نہیں، بلکہ ہا 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 ایسے کہنا، ہا نہیں کہنا۔ ہا کہیں گے تو یہ آواز پر ہو جائے گی۔ ہا ہا۔ اس کے بعد اس کے اندر صفت ہے اسمات کی، کہ یعنی یہ اپنے مخرج سے پورے جماؤ کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، مضبوطی سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ اور یہ اگر میم ساکن کے بعد آ جائے ہا تو یہ اظہار کا سبب ہے، یعنی ہا اگر آ جائے میم ساکن کے بعد تو میم پر اظہار ہوتا ہے بغیر غننے کے۔ اسی طرح اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ہا آ جائے تو وہاں بھی اظہار ہی ہوتا ہے، یعنی حروف غنہ جو ہیں نون اور میم، ان دونوں کے بعد جو ہا ہے وہ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں سبب اظہار ہے۔ عموماً تو ان کو حروف اظہار کہہ دیتے ہیں۔ حروف اظہار اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میم اور نون ساکن یا تنوین میں اظہار ہوتا ہے، تو اصل میں اظہار وہ میم اور نون میں ہوتا ہے، چونکہ ان کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے پھر ان کو بھی حروف اظہار کہہ دیتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد مثلا ہم کہہ سکتے ام علیہم، پہلے ہا کی مثال جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، ام کے بعد آپ ہا ادا کرتے ہیں تو اس میں ہا کی آواز جو ہے وہ اور جو میم کی آواز ہے ان دونوں میں کوئی بھی یعنی تبدیلی نہیں ہوتی، نہ میم میں تبدیلی ہوتی ہے نہ ہا میں تبدیلی ہوتی ہے۔ میم میں بھی اظہار ہوتا ہے، ہا میں بھی اظہار ہوتا ہے، لیکن اصل میں میم کا اظہار ہے جسے اظہار شفوی کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد نون ساکن نون تنوین کے بعد ہا آ جائے تو وہ چونکہ حروف حلقیہ میں سے ہے تو نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون میں بھی اظہار ہی ہوتا ہے۔ تو یہ حروف اظہار بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، حروف حلقیہ بھی کہتے ہیں۔ تو اصل کے اندر تو حرف اظہار نون ہے، چاہے نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو۔ مزید اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ وہاں کریں گے جہاں ہم نون ساکن اور میم ساکن کے قواعد بتائیں گے۔ اب عین دیکھیے، ہا میں صفت ہمس ہے، آواز پست نکلتی ہے، جبکہ عین میں صفت جہر ہے، نسبتاً اس کی آواز بلند ہے۔ ہا اور آ اگر آپ پڑھیں اس کو اور خود توجہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ آواز پست ہے اور یہ آواز تھوڑی سی بلند ہے۔ ہا اور ان میں تھوڑا سا فرق ہے، پستی اور بلندی کا، آواز میں پستی اور بلندی کا۔
اس کے بعد ہا میں تو صفت رخاوت ہے کہ اس کے اندر آواز جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے، آواز نرم بھی ہوتی ہے۔ ہا اس کو ساکن کریں تو اح اح آواز جاری ہے، اور جو عین ہے تو عین کے اندر صفت رخاوت نہیں ہے، نہ ہی صفت شدت ہے، بلکہ ان کے درمیان کی ایک صفت ہے جسے صفت توسط کہتے ہیں۔ توسط کا معنی ہی درمیان کا ہوتا ہے، درمیان میں ہونا۔ تو عین میں نہ آواز بند ہوتی ہے، یعنی جب اس کو ادا کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد بالکل آواز بند نہیں ہو جاتی۔ تو جیسے ات ات اک یہ کہتے ہیں نا، تو اس میں آواز آگے جاری نہیں رہ سکتی۔ ہا میں آواز جتنا مرضی جاری رکھنا چاہیں اپنے سانس کے حساب سے تو وہاں آواز جاری رہ سکتی ہے، جیسے اح اح ایسے۔ جبکہ عین جو ہے اس میں نہ تو آواز بند ہوتی ہے، نہ زیادہ جاری رکھی جا سکتی، تو اس کے اندر صفت توسط ہے، جیسے اعلم اعلم اتنی تو جاری ہو سکتی ہے، زیادہ جاری کریں گے تو اس میں تکلف ہوگا۔ ما لم یعلم، اب آپ کہنا چاہیں یا، تو تکلف کے ساتھ تو جاری ہو سکتی ہے لیکن بلا تکلف جاری نہیں رہ سکتی، تو اس لیے اس کے اندر زیادہ آواز جاری نہیں رکھی جا سکتی، خصوصاً جب یہ حرف ساکن ہو، اس وقت ہم محسوس کرتے ہیں کہ آواز جاری رکھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں آواز بالکل بند بھی نہیں ہوتی اور زیادہ جاری نہیں رکھی جا سکتی۔ ما لم یعلم 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 تھوڑی سی تو جاری ہے نا، تو ایسے تو نہیں ما لم یعلم، ایسے نہیں، شدت بھی نہیں رخاوت بھی نہیں، تو اس کے اندر صفت توسط ہے۔ اس کے بعد پھر ہا کی طرح اس میں بھی صفت استفعال ہے، انفتاح ہے، دونوں کی وجہ سے یہ عین کی آواز پر نہیں ہوتی بلکہ باریک ہوتی، کیونکہ اس میں زبان اوپر بلند نہیں ہوتی۔ جب زبان بلند نہیں ہوتی تو زبان کے اوپر والی جانب میں سانس اور آواز ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کے اندر بھی بلندی نہیں آتی۔ جب بلندی نہیں آتی تو پھر وہ حرف پر نہیں ہوتا۔ تو یہ حرف باریک ہے، او نہیں کہ او نہیں، ایسے رب یہ اس کی آواز ہے۔ اس کے بعد صفت اسمات ہے، اور یہ بھی حرف اظہار ہے یا سبب اظہار ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر عین آ جائے، یا نون ساکن اور نون تنوین کے بعد عین آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر عین آ جائے تو میم ساکن پہ اظہار ہوگا، اظہار شفوی اسے کہتے ہیں، اور نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر عین آ جائے تو نون پر اظہار ہوگا، اور اسے اظہار حلقی کہتے ہیں۔ اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرف اپنے مخرج سے بغیر کسی تبدیلی کے ادا ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، نہ غنہ ہوتا ہے زیادہ جسے غنہ زمانی کہتے ہیں، نہ ادغام ہوتا ہے اس کا کسی دوسرے حرف میں، نہ اس میں اقلاب ہوتا ہے کہ اس کو کسی حرف سے بدل دیا جائے، نہ اس میں اخفاء ہوتا ہے کہ حرف کو مخرج میں چھپا کر ادا کیا جائے، ظاہر نہ کیا جائے۔ تو اظہار جو ہے اس میں نہ غنہ ہے، لمبا غنہ نہیں ہے، ہلکا سا
آنی غنہ تو ہوتا ہے جو فوراً ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ نون اور میم جو ہیں یہ حروف غنہ ہیں، تو غنہ ان میں ہر صورت میں ہوتا ہے، خصوصاً جب یہ میم اور نون ساکن ہوں یا نون تنوین ساکن ہوں تو ان میں غنہ ظاہر ہوتا ہے، اگر ان میں اظہار ہو تو غنہ ہلکا ہوتا ہے، تو ادغام ہو تو پھر غنہ ایک الف کے برابر ہوتا ہے، اخفاء ہو تب بھی اس کے اندر غنہ ہوتا ہے ایک الف کے برابر، اقلاب ہو تب بھی نون میں ایک الف کے برابر غنہ ہوتا ہے، تشدید و نون اور میم پر تب بھی ایک الف کے برابر غنہ ہوتا ہے۔ یہ تفصیلات اپنے اپنے مقام پر ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو بنیادی طور پر ان کی جو ادا ہے بنیادی طور پر وہ آنی چاہیے، ہا 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 ہا، اور عین، یہ عین اس کا نام ہے، اس کی ادائیگی ہوگی آ آ آ آ رب العالمین، انعمت انعمت انعمت، یہ دونوں حروف جو ہیں تو یہ حروف مبانی میں سے ہیں، یعنی ان کا الگ سے کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، حروف معانی میں سے نہیں ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، امید ہے کہ آپ حضرات کوشش کر کے ان کی صحیح ادا کو یقینی بنائیں گے اور بار بار اس کی ان دونوں کی مشق کریں گے اور ریاض کریں گے تاکہ پختگی آ جائے اور ادائیگی میں روانی پیدا ہو جائے۔ اور یہ شروع میں دقت ہوتی ہے پڑھنے میں، ایک تکلف کرنا پڑتا ہے، تو بار بار پڑھنے سے وہ تکلف ختم ہو جائے اور دقت ختم ہو جائے، ملکہ پیدا ہو جائے اور سہولت اور آسانی کے ساتھ ان کو ادا کرنا ممکن ہو جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان دونوں کو صحیح طور پر ادا کرنے پر آپ قادر ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح تلاوت کا ذوق نصیب فرمائے، اپنی رضا کے لیے قرآن پاک کو محبت و اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، اللہ پاک اس کا فہم اور اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اور خصوصاً اللہ پاک قرآن پاک کی تعلیمات پر احادیث اور سیرت مبارکہ کی روشنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔